حافظ صاحب، پچھلے دنوں پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوا جس میں یہ طے ہونا تھا کہ لانگ مارچ کی تاریخ کیا ہوگی۔ تاریخ کا تعین نہیں ہو سکا۔ ملک کی معاشی صورتحال اس نہج پر ہے کہ عوام بھی پریشان ہیں۔ عوام اب حکومت کو کوسنے کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کو بھی کوس رہے ہیں کہ شاید یہ مل بیٹھ کے کوئی حکمت عملی طے کر چکے ہیں، مکمکہ ہو چکا ہے، آپسی صورتحال کے تحت ہی ملک کو آگے چلائیں گے۔ آپ عوام کی پریشانی پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے تو شروع سے ہی پارٹی کے اندر بھی ہمارا یہ موقف تھا اور پارٹی کے اداروں میں بھی ہم نے یہی عرض کی تھی ساتھیوں کے ساتھ کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں پارٹی اپنے معاملات کے حوالے سے، اپنے کرپشنز کے جو کیسز ہیں ان کے حوالے سے۔ رانا صاحب، جو میرا سوال حافظ صاحب سے ہے، کیا سمجھتے ہیں متوقع طور پہ پی ڈی ایم کی حکمت عملی کیا ہو سکتی؟ پی ڈی ایم ہے؟ مجھے پہلا تو سوال یہ ہے، کیا پی ڈی ایم ہے؟ نوجماعتوں کا مجموعہ ہے؟ مجموعہ ہے بھائی، میں کب کہہ رہا ہوں مجموعہ نہیں ہے، بالکل مجموعہ ہے، لیکن پی ڈی ایم جس مقصد کے لیے بنی ہے کیا وہ مقصد ہے؟ کیا پی ڈی ایم اس مقصد پہ کام کر رہی ہے؟ کیا پی ڈی ایم حکومت کو گرانے کے لیے بنی تھی نا؟ حکومت سے یہاں سے بالکل رخصت کرنے کے لیے بنی تھی۔ پی ڈی ایم نے آج تک جو اپنا پورا ایک چارٹ بنایا ہوا، اس میں سے مجھے ایک چیز بتا دیں جس پر اس نے عمل کیا۔ استعفے نہیں، دھرنا نہیں، حکومت کے خلاف تحریک کو بھرپور چلانا نہیں، ایک ماہ میں ایک جلسہ، اس کے بعد 2 ماہ ریسٹ، پھر اگلے ماہ جلسہ، پھر اگلے 2 ماہ ریسٹ۔ یہ کیا ہے؟ پی ڈی ایم مجھے لگتا ہے بدلتے موسم کے ساتھ اپنے جلسوں کا اور اپنی چیزوں کا تعین کرتی ہے۔ پی ڈی ایم 9 جماعتوں کا مجموعہ ضرور ہے، لیکن پی ڈی ایم حکومت کے خلاف ایک مؤثر تحریک آج تک نہیں بن سکی ہے۔ بن سکی ہے تو مجھے بتا دیں، آپ ہی مجھے بتا دیں کوئی بن سکی ہے تقریر؟ رانا صاحب، اگر دیکھیں، آپ کے دل میں بڑی ہمدردی ہوگی، پی ڈی ایم ہونی چاہیے، عوام بیچاری پس رہی ہے مہنگائی میں، لیکن مجھے بتا دیں کہ عوام کے لیے کوئی ایک ایسا بڑا احتجاج جس میں عوام کے لیے ہو، پی ڈی ایم نے کیا؟ مجھے بتا دیں نا، مجھے ایک جگہ بتا دیں۔ بیشتر شہروں میں کیا کیا ہے؟ جلسے رونق شونق تو لگائی ہے۔ رونق تو وہ تو مداری بھی لگا لیتا ہے، ابھی آپ ایک فنکار کو لے جائیں، میوزیکل پروگرام کرائیں، اچھا خاصا لگ جاتا ہے۔ رونق تو اس نے بھی لگا دی تھی جو بی بی بعد میں پکڑے گی مینار پاکستان والی۔ رونق کیا ہوئی؟ آپ اصل ہم ان حقائق کی طرف ہمیں جانا چاہیے یاسر صاحب، جو حقائق ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ مریم صاحب اپنی پریس کانفرنس کرتی ہے، اس میں کہتی ہیں میں ہلا کے رکھ دوں گی، اہم ترین انکشافات کروں گی، پی ڈی ایم کا کوئی بندہ ساتھ نہیں بیٹھا۔ پی ڈی ایم کا مطلب تھا کہ پی ڈی ایم کے لوگ ہوتے ہیں۔ حافظ صاحب سے ہم یہ بات پوچھتے ہیں، حافظ صاحب سے رابطہ بحال ہو چکا ہے۔ حافظ صاحب یہ ایک بتا دیں، آپ کے درینہ پرانے ساتھی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ چارے جب بھی کسی چیز کو فائنل کرنے کے لیے کال دیتے ہیں، بعد میں پریس کانفرنس میں پتا چلتا ہے کہ جس کو جو وہ چاہتے ہیں وہ ہوا ہی نہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے رانا صاحب، جو ہم نے شروع میں کہا تھا کہ آپ ایک دلدل میں خود بھی جا رہے ہیں اور اپنے پارٹی جے یو آئی کو بھی لے جا رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے اس وقت بظاہر یقیناً وہ ہمارے محترم ہے اور ان کو نمائشی انہوں نے صدر بنا کے بٹھا دیا ہے، لیکن ان کی اپنی حکمت عملی یہی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس دن ان کے ترجمان اور تمام یہ کہہ رہے تھے کہ اس اجلاس میں فائنل ہم نے سب کچھ کرنا ہے، اور اس کے بعد اب اجلاس کئی گھنٹہ ہوا اور بحث و تمیز کے بعد اگلے اجلاس کا فیصلہ ہوا 6 دسمبر کو، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پارٹیاں جا کر فیصلہ کریں گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے تو بالکل واضح ہو گیا ہے کہ جو ہمارا موقف تھا اور جو ہمارے خدشات تھے وہ بالکل صحیح ہے، اور یہ ایک ایسا میچ ہے جو فکس کیا جا رہا ہے، اور اس میں شہباز شریف آپ نے میچ کی بات کی حافظ صاحب، وہ پہلے سنتے تھے کہ فائنل سے پہلے فائنل ہوگا، اب تو یہ لگتا ہے کہ ہر فائنل کے بعد 2-4 فائنل اور پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، فائنل تو دور کی بات ہے، ابھی تک تو لیگ میچز میں بھی آگے نہیں بڑھا جا رہا۔ یہاں پر تو صورتحال یہ ہے کہ ماشاءاللہ اس میں بالکل برملا کہوں گا کہ شہباز شریف صاحب اس میں لگے ہوئے ہیں اس فکسنگ کے حوالے سے، اور پھر اس میں باقاعدہ طور پر امپائر کا بھی بڑا ہے،
یعنی پہلی بار ہے کہ میچ فکسنگ میں امپائر کی شراکت بھی نظر آ رہی ہے، اور پھر یہ ہے کہ بعض بکی جو ہے نا، جو پیسے لگانے والے ہیں وہ لندن اور دیگر ممالک میں بیٹھے ہیں، تو یہ تو بالکل اب واضح ہو گیا ہے کہ انہوں نے اس سمت میں نہیں جانا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ 3 محاذ کھول چکے ہیں، ایک یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا محاذ، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو استعفوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور اے این پی کو جو ہے نکال دیا، شوکاز نوٹس دے دی، اور اب تو اپنے پارٹی یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ ہم نے آگے کرنا کیا ہے۔ جب پارٹیوں نے کوئی اب تک لائے عمل طے نہیں کیا ہے اس اجلاس کے بعد بھی، اور 6 دسمبر کو بھی کچھ کریں گے یا نہیں کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر پیپلز پارٹی اور ای این پی کو جو ہے نا، صرف اس لیے کہ انہوں نے استعفے نہیں دیے، استعفے تو دور کی بات ہے، اب تک تو جو لائے عمل ہے لانگ مارچ کا، اب لانگ مارچ اتنا لانگ ہو چکا ہے کہ وہ میرے خیال میں شاید انتخابات کا اعلان ہوگا تو اس کے بعد پھر وہ کوئی مارچ کریں گے۔ اور پھر یہ آپ کیا سمجھتے ہیں متحدہ اپوزیشن جو 8 جماعتوں کا ایک مجموعہ ہے یا 9 جماعتیں ہیں، اس میں کیا یہ اپوزیشن کی ترجمانی کرتی ہیں؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ شہباز شریف صاحب ٹھیک ہیں یا کوئی نیا ہاتھ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے 8 جماعتیں نہیں ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ ایک بڑی جماعت ہے JUI، اس کے بعد جو دیگر جماعتوں میں ہے، ٹھیک ہے محمود خان اچکزئی صاحب کی پارٹی ہے اور سردار صاحب کی ہے، یقیناً وہ علاقائی اور صوبوں کی پارٹیاں ہیں، لیکن بنیادی طور پر جب مسلم لیگ نون کا بیانیہ ایک نہ ہو، اور جب اس وقت صورتحال بالکل واضح ہو، اب تو کوئی کسی بچے سے بھی پوچھ لیں، کسی کو یہ شک نہیں رہا کہ جناب شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ صرف معاملات کو طے کرانے کے لیے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب معاملات کو ابارنے کے لیے ہیں، اور اسی طرح مریم صاحبہ جو ہے نا اسی حوالے سے ویڈیو اور آڈیو کے محاذ کو سنبھالا ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی مسئلہ ان کے جو کیسز ہیں ان کا ہے، اور یہی بات ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ لندن کے حوالے سے جو ان کو ریلیف ملی تھی وہ بھی آزادی مارچ جس کو رینٹل مارچ میں بدل دیا گیا تھا، وہ آگے بڑھے ہیں، اور اس وقت یقیناً سب سے زیادہ نقصان جمعیت علماء اسلام اور ان جماعتوں کا ہے جو اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہیں کہ جناب ہم جو ووٹ ہے اس کی عزت کے حوالے سے ہم آگے بڑھیں گے، لیکن بنیادی مسئلہ طے ہے۔ حافظ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں تاریخ میں اس اپوزیشن کو کن الفاظ میں یاد رکھا جائے گا کہ اپوزیشن متحد ہو کے سامنے آئی؟ وہ بظاہر آپ یہ لگا لیں کہ وہ بظاہر متحد ہے، اندرونی طور پہ نہیں ہے، اور دوسری طرف ایک حکومت ایسی جو اتحادیوں کے سر پہ کھڑی ہے اس کو بھی ٹف ٹائم نہ دے سکی ہو۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو صورتحال بگڑ رہی ہے اس میں اپوزیشن کا کوئی کردار نہیں ہے، اس میں حکومت کی اپنی نالائکی اور اپنی جو ناکامیاں ہیں وہ ہے، اور جہاں پر حکومت بچی ہوئی ہے اس میں بھی اپوزیشن کا کوئی کردار نہیں ہے، اور اس میں بنیادی طور پر خود جو معاملات ہیں وہ اس لیے آگے بڑھ رہے ہیں کہ جو حکومت ہے اس کے لیے جو اتحادی ہیں یقیناً وہ کسی حوالے سے ہی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اگر وہ چھتری اور وہ صاحبان اور وہ امبریلا ہٹ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حکومت نہیں رہے گی۔ اگر اتحادیوں کا صاحبان حکومت سے ہٹ جائے تو یہ حکومت نہیں رہے گی، حکومت اپنی غلطی کوتاہیوں کی وجہ سے عوام میں مقبولیت کھوتی جا رہی ہے، اس میں اپوزیشن کا کردار کچھ نہیں ہے۔